بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ یہ مختصر سیرت ہے ہمارے نبی اور سردار اللہ کے چنندہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے تعارف سے کوئی مسلمان مستغنی نہیں ہو سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ نسب کے تھے۔ آپ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، اور یہ آپ کا نسب عدنان تک جاتا ہے، اور عدنان کا نسب اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا نسب نوح علیہ السلام تک جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کا آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب بن مرہ بن کعب، ان کا بھی نسب عدنان تک جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، اور کنانہ میں سے قریش کا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کا، اور بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی وفات آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گئی تھی، جب آپ حمل میں تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو ماں آمنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ ماں کی وفات کے بعد دادا نے پرورش کی، جن کا نام عبد المطلب تھا، اور پھر ان کی وفات کے بعد چچا ابو طالب، جن کا نام عبد مناف تھا، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحو الله بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب، یعنی میں محمد ہوں اور احمد ہوں اور میں الماحی ہوں، میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹاتا ہے، اور میں حاشر ہوں، یعنی میرے قدموں تلے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور میں العاقب ہوں، یعنی آپ آخری ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اپنے نام بتائے اور فرمایا، انا محمد و احمد والمقفی والحاشر ونبی التوبہ ونبی الرحمہ، یعنی میں محمد اور احمد ہوں، اور میں المقفی ہوں اور الحاشر ہوں، میں نبی التوبہ ہوں اور نبی الرحمہ ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ المقفی یعنی جو اپنے سے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے کے نبیوں کے نقش قدم پر چلے۔ نبی التوبہ یعنی جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا اور ان کی توبہ قبول کی۔ آپ خود اللہ تعالیٰ سے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے والے تھے۔ نبی الرحمہ یعنی رحمت والے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم وَلَا فَخْرٍ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے ہی ہر عیوب اور جاہلیت کی چیزوں سے پاک رکھا۔ آپ کی نشو و نما اچھے اخلاق و کردار پر کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں سچے یعنی صادق اور امانت دار یعنی امین کہلائے۔ جب آپ کی عمر 12 سال کی تھی تو ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ قریش کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف تجارت کی غرض سے لے کر گئے۔ جب یہ لوگ بحیرہ راہب کے پاس پہنچے تو وہیں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنی سواریوں کے کجاوے کھول دیے، تو راہب اپنے گرجا گھر سے نکل کر ان کے پاس آیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے، لیکن وہ کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ان کے پاس آتا تھا۔ راہب نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پہچان لیا کہ یہ نبی ہوں گے، کیونکہ اس نے وہ علامتیں دیکھ لی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے اپنی کتابوں میں پائی تھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا کہ اسے واپس بھیج دو، کیونکہ اگر یہودیوں کو معلوم ہو گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ وہ ابو طالب کو بار بار قسم دلاتا رہا، یہاں تک کہ ابو طالب نے انہیں یہودیوں کے خوف سے واپس مکہ لوٹا دیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ دوبارہ شام کی طرف تجارت کے لیے گئے اور بصرہ تک جا کر تجارت کیا۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد آپ نے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی پہلی بیوی تھیں اور ان کے جیتے جی آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی تو قریش نے کعبہ کو پھر سے بنانے کا ارادہ کیا کیونکہ اس کی دیوار کمزور ہو چکی تھی۔ ہر قبیلے نے کعبہ کے ایک ایک حصے کی تعمیر کی ذمہ داری لے لی۔ جب حجر اسود تک پہنچے تو ان میں اختلاف ہو گیا کہ کون اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھے گا۔ اس اختلاف کی وجہ سے جب کچھ وقت گزر گیا تو سبھی کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ جو پہلے وہاں پر داخل ہوگا اسے فیصلہ کرنے والا بنائیں گے۔ سب سے پہلے داخل ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، چنانچہ انہوں نے آپ سے فیصلہ کرنے کو کہا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی اور اس پر حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھانے کہا۔ جب تمام سرداروں نے حجر اسود کو اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ان کے مابین اختلاف ختم ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کر لی۔ کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے۔ جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا تو شاید ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت غار حرا میں اللہ کی عبادت میں گزارتے اور پھر کچھ وقت کے لیے گھر آتے اور پھر توشہ لے کر دوبارہ غار حرا چلے جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ ایک رات جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اقرأ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے کو نہایت ہی زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ پڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بہت ہی کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کی گئیں۔ انہی آیتوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا تھا اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمائے کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑھا دیا گیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو ڈھارس بندھایا۔ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے
اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ نابینا ہو چکے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بول اٹھے، هذا الناموس الذي انزل على موسى يا ليتني فيها جذعا اكون حيا حين يخرجك قومك۔ یعنی یہ تو وہی ناموس ہے، یعنی فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کی اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، او مخرجیہم، یعنی کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، نعم لم یأتی رجل قط بمثل ما جئت به الا عودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مؤزرا۔ یعنی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح، یعنی پہلے کے جو انبیاء اور رسول آئے، جو امر حق لے کر آئے، تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری طاقت سے مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔